معزز خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں میڈیا بہت اہم ہو گیا. پرنٹ میڈیا بھی اہم ہے، سوشل میڈیا بھی اہم ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اہم ہے. سوشل میڈیا جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی آراء جو ہیں وہ سوشل میڈیا بنا رہا ہے. اور سوشل میڈیا میں چونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسی لیے ایتھکس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اس طرح سے کاروائیاں تو ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں، پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں، جو سوشل میڈیا میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن یہ اب بھی سوشل میڈیا جو ہے یہ مختلف ملکوں میں کے متعلق جو ہے وہ جو امیج بناتا ہے وہ بڑا خطرناک امیج بناتا ہے. پاکستان میں اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزیں نہیں ہیں، اسکول چل رہے ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، ساری چیزیں اس وقت ڈیفالٹ کے خطرے کے باوجود یعنی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اور بلکہ ایک میں یہاں دلچسپ بات کا ذکر کروں گا کہ جاوید اختر صاحب جو پاکستان آئے تو پاکستان واپس جب وہ گئے ہیں تو ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ نے جو غربت دیکھی 40% جو ہے ان کے خیال کے مطابق یہاں پہ انفلیشن ہو گئی ہے، کیا آپ نے غربت دیکھی پاکستان میں؟ تو جاوید اختر صاحب نے کہا کہ میں تھوڑا حیران ہوا، میں 3 دفعہ وہاں گیا ہوں کہ ہمارے ہاں تو بمبے میں سلمس نظر آتے ہیں، غربت نظر آتی ہے، امیر لوگ بھی نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانیوں نے کوئی عجیب و غریب حرکت کی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے کہیں غربت نظر نہیں آئی، مجھے اس طرح سے غریب نظر نہیں آئے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں کے مختلف علاقوں میں آنے پہ پابندی انہوں نے کو لگائی ہوئی، ایسا سسٹم بنایا گیا. جاوید اختر کا یہ سوال جو ہے یہ ایک طرح سے انڈین جو ذہن ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور پاکستان کی صورتحال کا بھی بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے میں ہے، لیکن جو زندہ دلانے لاہور ہیں، زندہ دلانے پنجاب ہیں، اور زندہ دلانے پاکستان ہیں، وہ اس خطرے پہ کوئی بہت زیادہ پینک نہیں ہو رہے، وہ بہت زیادہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں شو کر رہے کہ جس سے ایسے لگے کہ بس ہر چیز تباہ ہو جائے گی. دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو نارمل چلنا چاہیے، جتنی چیزیں نارمل چلیں گی اتنا ہی آپ کا جنگ میں جیتنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. پاکستان میں بھی جو ہے اس میں اگر چیزیں نارمل رہتی ہیں، لوگ نارمل رویے سے بیہیو کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا، دوسری سارے ادارے یہ پاکستان کے متعلق جو ہیں وہ خبریں اڑاتے رہتے ہیں اور خبریں چلاتے رہتے ہیں. ان کے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ مقاصد اپنے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتے ہیں. تو میڈیا کے پاس ایک جو بہت بڑا اختیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیکشن کرتا ہے خبروں کی. سوشل میڈیا میں تو یہ نا کہ ہر بندہ خبر ڈال دیتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ وہی خبر زیادہ لائکس لیتی ہے جو نیگیٹو ہو، جو ملک کے خلاف ہو، اداروں کے خلاف ہو، دوسرے لوگوں کے خلاف ہو. وہ اچھی جو اگر آپ پازیٹیو خبر شاید آپ دیکھیں نکال کے تو آپ کو سمجھے گا کہ ہم ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے کہ تقریباً جو پازیٹیو چیز ہے وہ اب خبر کا درجہ یا بلکہ پوسٹ کا درجہ حاصل کرنے میں بھی وہ ناکام رہی ہے. تو یعنی فوراً سے یہاں سے انہوں نے یہ جدید چیزیں بھیجی ہیں، میڈیا بھیجا ہے، وہاں انہوں نے ایک سافٹ ویئر بھی ایسا بھجوایا ہے کہ ہم اپنا جو نیگیٹو امیج ہے پاکستان کا وہ ابھر رہا ہے، وہ بن رہا ہے. ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو دیکھتے ہیں، جتنا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف پروپیگنڈے کے طوفان اٹھائے گئے، ان کے خلاف باتیں ہوئیں، اس طرح سے انڈیا کے جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کے متعلق بات نہیں ہوئی، اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے متعلق اس طرح سے بات نہیں ہوئی. پاکستان کو اس حوالے سے بہت جو ہے وہ ایک بنایا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان نے جس یہاں سے خریداری کی تھی اس خریداری کے معاملات کو بہت اچھالا گیا. تو اس کے علاوہ پاکستان کا ٹیررزم کے حوالے سے جو چہرہ ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی بہت زیادہ بلکہ دکھایا جاتا ہے کہ جی بہت وائلنٹ قوم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کارٹون چھپ جاتے ہیں اور نہیں چھپنے چاہیے. ظاہر مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات کی بہت اس کو ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور احتجاج کرتی ہے دنیا. تو بجائے اس کے کہ ویسٹ میں اس پہ ان لوگوں کو کہیں کہ یار آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، آزادی اظہار کے نام پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے آزادی اظہار کے نام پہ. اور پاکستان میں جو اس معاملے میں جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کی بڑی اس طرح سے کوریج کی جاتی ہے جیسے بہت لوگ جو ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کی کوریج کی جاتی ہے جو تشدد کر رہے ہوتے ہیں یا وائلنٹ ہوتے ہیں یا تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس کی ٹرانسلیشن کر کے ایک اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جیسے بڑے جذبات پائے جاتے ہیں اس کے متعلق. ایک برطانوی صحافی جو ہیں وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ پاکستان میں تشدد اور ایک انتہا پسندی بڑھ رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا برقعوں کی تعداد بڑھ رہی ہے شہروں میں مختلف جگہوں پہ، اسی طرح سے کیا داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی زیادتی والی بات ہے کہ برقع جو ہے
یا داڑھی جو ہے اس کا پردے سے بھی تعلق ہے، داڑھی کا اسلام سے بھی تعلق ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جب انقلاب ایران آیا تو وہاں پہ جو لوگ تھے امبیسی میں انہیں یرغمال بنا لیا گیا، اور ہوتا کیا تھا، اس پورے ایونٹ کو ایران کے خلاف بہت بری طرح سے استعمال کیا گیا۔ وہ ایک ایونٹ اس طرح کا ہوتا تھا کہ نارمل شہر میں تہران میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نارمل زندگی چل رہی ہوتی تھی، کوئی عصر کے بعد کچھ وہ لوگ تھے وہ نعرے لگاتے تھے، ظاہر ہے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، تو وہ جو کیمرے ہیں وہ انہیں فوکس کرتے تھے، اور ان لوگوں کو کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں، وہ بہت فوکس کر کے دکھایا جاتا تھا۔ حالانکہ پورا ایران اور باقی جو ملک جو ہیں وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں چیزیں نارمل چل رہی ہوتی تھی، لیکن یہ جو سلیکٹیوٹی ہے کہ چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو بڑا نمایاں طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ ایک اور واقعہ جو ایران کے جس کے حوالے سے بدنام کیا گیا، ایک سلمان رشدی کی کتاب آئی، اور سلمان رشدی کی کتاب پہ امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ اس کے قتل کر دیا جائے، جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا، اور اس میں بعد میں انعام کی باتیں بھی ہوئیں۔ تو یہ جو کتاب تھی اس نے پوری مسلم دنیا میں ایک آگ لگا دی۔ انڈیا نے اس کو بین کر دیا، پاکستان نے اس کو بین کر دیا، پاکستان میں مظاہرے ہوئے، 6 لوگ مارے گئے، انڈیا میں مظاہرے ہوئے، 12-15 لوگ وہاں مارے گئے۔ دنیا کی پوری ایک آگ لگی ہوئی تھی اسلامی دنیا میں۔ ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ تو مسلمانوں کو بڑی غیر معمولی ہے، اور بہت غیر معمولی محبت ہے اور عقیدت ہے، کیونکہ ویسٹ کے میں کچھ جو سینسٹیوٹیز ہیں کچھ اور طرح کی ہیں، یورپ میں سینسٹیوٹیز اور طرح کی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاس بھی موجود ہیں اور لاس ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی جو سینسٹیوٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی تک بھی ویسٹ میں یا آپ یورپ میں، امریکہ میں کوئی ایسے قانون نہیں ہیں۔ وہاں ایک عام بندے کی ایک حد تک ہو جائے تو اس پہ تو بڑا وہ ایک قانون بھی ہے، سزا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اتنے مسلمانوں کی جب ایک جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ اس پہ اتنی اس کو توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح سے جب امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا، اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے، جو ایک جاپانی ٹرانسلیٹر تھے جو کہ یونیورسٹی کے پاس، اور ان پہ حملہ کیا گیا اور وہ مارے گئے۔ تو یہ بہت سے واقعات تھے ہوئے جو احتجاج کے طور پہ ہوئے، یا جو ایک سخت کارروائیاں ہوئیں، اس کی کسی مسلمان نے جو ہے وہ کوئی حمایت نہیں کی، اور لیکن ان کارروائیوں کو یہ جو بھی کچھ ہوا، اور جن کی بہت سی حکومتیں جو تھی اور بہت سے مسلمان عالم جو تھے انہوں نے اسے پسند نہیں کیا، اور اس پہ اپنی ناپسندگی جو ہے وہ اس کا برملا اظہار کیا، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اس طرح سے ایون جو امام خمینی صاحب کا فتویٰ ہے اس کو تو بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ کیرن آرمسٹرانگ کا کہنا ہے کہ کوئی 40 ملکوں کے لوگ جو تھے انہوں نے اس فتوے کو اس حوالے سے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کی، تو اس ریزولوشن کو بھی مغربی میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے مقاصد کے خلاف تھا۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، اس کتاب کی وجہ سے برطانیہ کے اور ایران کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور لیکن جب یہ تعلقات بحال ہوئے تو جو صدر خامنہئی تھے انہوں نے 8-10 سال کے بعد وہ اس فتوے سے وہ بیک آؤٹ کیا، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کو بھی نمایاں نہیں کیا گیا، کیونکہ مغرب کا جو میڈیا ہے بدقسمتی سے ان چیزوں کو نمایاں کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب میں بہت سے لوگ ہیں جو اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹیوٹی آف نیوز ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ خراب کیا جاتا ہے۔ تو اس گفتگو کے ساتھ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کس طرح سے میڈیا خبریں بناتا ہے، تو ضیاء الاسلام انصاری صاحب کا ذکر کیا تو مشرق کے چیف ایڈیٹر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ واقعات جو ہیں وہ بڑے دلچسپی بیان کیے، بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اور اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اصل میں خبر بنتی کیسے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خبریں جو ہیں انہیں سچ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور سچائی کے ساتھ جو ایک لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے یہ وہ پرولیجز بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ سچ کے نام پہ، خبر کے نام پہ کیسے جھوٹ بنتا ہے یہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ضیاء الاسلام انصاری صاحب نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے جو 1970 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی صحافت اور بالخصوص امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی جدید صحافت ایک مکمل فراڈ ہے۔ میں تنظیم آزادی فلسطین کے شعبہ طلباء کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستانی مندوب کی حیثیت سے اگست 1970 میں اردن گیا۔ شاہ حسین کی حکومت اور فدائین کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جانے کی وجہ سے کافی دن وہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوا۔ میں تنظیم آزادی فلسطین کے مہمان کی حیثیت سے ہوٹل صلاح الدین میں مقیم تھا۔
امان میں موجودگی کے دوران فدائین نے غالباً 4-5 ستمبر کو مغربی ممالک کی ایئر لائنز کے 4 طیارے اغوا کر لیے۔ فدائین کی تاریخ کا یہ سب سے اہم واقعہ تھا جسے پوری مغربی دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور فلسطینی مجاہدین کے حامی ممالک میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ فدائین نے ان طیاروں کو بعد میں تباہ کر دیا، یورپی یہودی اور چند دوسرے مسافروں کو یرغمال بنا دیا، جن کی رہائی کے لیے بین الاقوامی ریڈ کراس میدان میں کود پڑا۔ اب فدائین نے یرغمالی مسافروں کی رہائی کے عوض مغربی جرمنی، امریکہ، اسرائیل اور بعض دوسرے ممالک میں قید اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، اور اس طرح مختلف حکومتوں کے درمیان صلاح و مشورے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان مسافروں کے یرغمال بنائے جانے کی وجہ سے مغرب منافق سوسائٹی کا جعلی ضمیر جاگ اٹھا اور انسانی ہمدردی کے شور سے انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ عالمی ضمیر کی اس بخلاہٹ زدہ بیداری کی بدولت دنیا بھر سے بڑے بڑے اخبارات، خبر رساں اداروں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے عمان پہنچنا شروع ہو گئے۔ جس روز عالمی صحافیوں کی آمد ریکارڈ ہو چکی تھی، صورتحال یہ تھی کہ شہر میں اردن کی سرکاری فوجوں اور مسلح فدائین کے درمیان جا بجا فائرنگ ہوتی رہتی تھی، جس میں بزوقا راکٹ اور چھوٹی توپوں کی گولہ باری تک شامل تھی۔ شاہ حسین کی فوج کی بختر بند گاڑیاں فدائین کے حملوں پر حملہ کرتی تھی تو وہ ٹینک شکن راکٹوں سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ کم و بیش 10,000 مسلح فدائین امان میں موجود تھے، جن میں سے ہر شخص کم از کم سٹین گن، دستی بم، سنگین اپنے پاس رکھتا تھا۔ خانہ جنگی کی اس فضا میں حکومت اور فدائین کے درمیان مصالحت کی بات چیت بھی جاری تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً ہر روز اور بعض طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ مغرب کے اتنے بہت سارے صحافی جب وہاں چٹی چمڑی والے مہذب اور معصوم یرغمالی مسافروں کی رہائی کے لیے مشن کی رپورٹنگ کے لیے جمع ہو گئے، جو ان کے نقطہ نظر کے مطابق وحشیوں کے قبضے میں تھے، تو انہیں امان پہنچ کر یہ علم ہوا کہ انسانی ہمدردی کے اس مشن میں ان کی اپنی جان بھی ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس لیے وہ سب ایک پروگرام کے تحت ہلٹن ہوٹل میں جمع ہو گئے۔ ہلٹن اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل عموماً ترقی پذیر ممالک میں ہنگامہ آرائی، فساد، خانہ جنگی یا جنگ کی صورت میں گوروں کی پناہ گاہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف انہی ہوٹلوں میں یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ و مامون تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے یہ 72 ممتاز صحافی امان کے ہلٹن ہوٹل میں قلعہ بند یا محصور تھے۔ محفوظ قیام کے لیے ہلٹن کا انتخاب کرتے وقت کسی سکرات کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ ہوٹل 2 پہاڑیوں کے درمیان نشیب میں واقع ہے، جن میں سے ایک پہاڑی پر فدائین اور دوسری پر شاہ حسین کی فوج کا قبضہ تھا۔ فریقین ان پہاڑیوں سے ایک دوسرے پر فائرنگ اور گولہ باری کرتے رہتے تھے۔ اتفاق سے ہلٹن سے کچھ فاصلے پر بلدیہ کے دفاتر اور فائر بریگیڈ اسٹیشن تھے۔ یہ دونوں بھی فدائین کے حملے کی زد میں تھے۔ ان کو بچانے کے لیے شاہ حسین کے خصوصی فوجی دستے وہاں مورچہ بندی کیے رکھتے تھے۔ اس طرح ہلٹن ہوٹل ہر وقت گولیوں کی بوچھاڑ اور دھماکوں کی زد میں رہتا تھا۔ جب خانہ جنگی نے شدت اختیار کی تو ہوٹل ہلٹن میں رہنے والے کسی شخص کے لیے نہ صرف یہ کہ ہوٹل سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، بلکہ ہوٹل کی کھڑکیاں کھولنا، ان کے شیشوں سے پردے ہٹانا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ فدائین کا کہنا تھا مجھے 2 فلسطینی کمانڈوز کی حفاظت میں ان ایشیائی باشندوں سے ملنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ میں فدائین کو ان کی ضروریات یا تکلیف کے متعلق آگاہ کروں اور وہ ان کے ازالے کے لیے جو کچھ مناسب سمجھے کریں۔ میرے اس ہوٹل پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد عارضی صلح کا 5واں سمجھوتا منسوخ ہو گیا اور جنگ بندی ختم ہو گئی۔ فدائین کے لاؤڈ سپیکروں پر فائر جاری ہونے کا اعلان ہونے لگا۔ اتنی زبردست فائرنگ اور گولہ باری ہوئی کہ پروگرام کے مطابق 4 گھنٹے کے بعد محافظ کمانڈوز مجھے لینے ہلٹن نہیں آ سکے۔ میں ہلٹن ہوٹل میں پھنس گیا۔ میں ایک اخبار نویس تھا، اس لیے ایشیائی باشندوں سے اپنی ضروری ملاقاتوں کے بعد میں نے سوچا کہ ترقی یافتہ، تجربہ کار اور جدید صحافت سے وابستہ مغربی صحافیوں سے بھی ملنا چاہیے۔ اس شوق میں استقبالیہ کاؤنٹر پر گیا، بعض مغربی اخبار نویسوں کے نام اور ان کے کمروں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا کہ استقبالیہ کاؤنٹر پر موجود صاحب نے بتایا کہ 5 بج گئے ہیں، وہ لوگ لانچ میں بریک فاسٹ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، میں وہیں چلا جاؤں۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور لانچ میں چلا گیا۔ وہاں میدان صحافت کے 30-40 سورما پہلے ہی موجود تھے، ان میں کچھ افریقی اور ایشیائی افراد بھی تھے۔ میں نے ایک ٹولی میں جا کر اپنا تعارف کرایا، تاہم میں نے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اس جگہ میں فدائین کا مہمان ہوں، صرف یہی بتایا کہ میں ایک پاکستانی صحافی ہوں۔ اس اطلاع نے مجھے وہاں کافی اہمیت دی، کیونکہ عام طور پر وہاں یہ مشہور تھا کہ پاکستانی فضائیہ اور بڑی فوج وہاں شاہ حسین کی امداد کے لیے موجود ہے، جس کی حقیقت بعد میں یہ سامنے آئی دوسرے عرب ممالک کی طرح اردن میں بھی مسلح افواج کو تربیت دینے کے لیے پاکستانی فضائیہ اور بڑی فوج کے افسروں کے مشن وہاں عرصہ دراز سے موجود تھے۔ ان کا یہاں فدائین کے خلاف فوجی کارروائیوں سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ وہ قطعاً الگ تھلگ امان کے نواح میں بیرکوں یا تربیتی مراکز میں مقیم تھے۔ ان میں سے چند افسر کام سے فوجی ہیڈ کوارٹر میں موجود اپنے دفاتر میں آ جاتے تھے۔ 15 روز کے بعد جس طیارے سے وطن واپس آیا، اس میں پاک فضائیہ کے تقریباً تمام مشیر اردن کی اس صورتحال کی وجہ سے وطن واپس آ گئے تھے، کیونکہ اس ہنگامی صورتحال کی وجہ سے
اردن میں تربیت کا کام معطل ہو چکا تھا اور وہ وہاں بیکار پڑے تھے۔ بہرحال مغربی ممالک کے اخبار نویس مجھ سے پاکستانی افواج کی اردن میں موجودگی کے ناطے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان سے ملنے میں بڑی آسانی رہی۔ اس کے علاوہ میری اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گزشتہ 4 روز کے دوران ہوٹل ہلٹن میں داخل ہونے والا میں پہلا شخص تھا، اس لیے وہ مجھ سے کم از کم 3-4 روز کی تازہ ترین سرگرمیوں کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لانچ کی یہ صورتحال تھی کہ تمام صحافی، جن کی تعداد اس وقت 50 ہو چکی تھی، کچھ صوفوں پر، کچھ کرسیوں پر، کچھ درمیان میں رکھی ہوئی چھوٹی میزوں پر، کچھ قالین پر بیٹھے تھے، کچھ نیم دراز، کچھ سیدھے تو کچھ اوندے پڑے تھے اور کچھ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا تو کسی کے پاس بیئر کا گلاس، کسی کے منہ میں ووڈکا کی شیشی اور کسی کے پاس کافی کا پیالہ تھا، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا تھا اور ایک آدھ چائے کا بھی شوق کر رہا تھا۔ مجھے جس گروپ میں بیٹھنے کو جگہ ملی، اس میں ایک جرمن، ایک افریقی، ایک انگریز صحافی اور فرانسیسی ٹیلی ویژن کی ایک خاتون اور پروڈیوسر شامل تھے۔ یہ بات میں ایک جرمن صحافی کو گھیر لائے کیونکہ وہ ہندی اور سنسکرت جانتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ میرے فرانسیسی نہ جاننے کی وجہ سے ان کے لیے میری باتوں کو براہ راست سمجھنا ممکن نہ تھا اور اس کے لیے اسے انگریزی جاننے والوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس ہندی دان خاتون سے بھی ابھی مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ چاروں طرف سے بلٹن کا شور سنائی دیا اور لوگ ایک جانب متوجہ ہونے لگے۔ یہاں ایک امریکی صحافی ٹائپ رائٹر سینٹرل ٹیبل پر رکھے گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھا تھا اور اس نے بیئر کا جگ سامنے رکھ کر سگریٹ سلگا رکھا تھا۔ میں نے اپنے گروپ کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے مختصر بتایا کہ چونکہ خبریں الگ الگ بھیجنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے 6 بجے کے قریب ہم اپنی اپنی خبریں ملا کر ایک ٹیلی گرام بنا لیتے ہیں۔ یہ ٹیلی گرام ہوٹل والوں کو دے دیا جاتا ہے جو ایک کاسٹ کے ذریعے اسے امریکی سفارتخانے بھیج دیتے ہیں۔ ان کے پاس وائرلیس ہے جس کے ذریعے یہ تار امریکہ میں نیو یارک بھجوا دیا جاتا ہے اور وہاں سے تمام دنیا میں ان صحافیوں کے دیے ہوئے ایڈریس پر چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تم بھی اپنے اخبار کا پتہ لگوا دو۔ میں نے انہیں ٹال دیا۔ اس کے بعد سب لوگ ٹائپ رائٹر والے صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بڑے انداز سے ٹائپ رائٹر میں کاغذ لگایا اور پھرتی کے ساتھ 2-3 سطریں ٹائپ رائٹر پر ان صاحب کی انگلیاں اس طرح چل رہی تھی جیسے کسی محفل میں پیانو پر کسی سازندے کی انگلیاں رقص کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بلند آواز میں یہ کہا کہ یہ ہے آج کا بلیٹن۔ خانہ جنگی میں مبتلا اردن کے دارالحکومت عمان سے دنیا کے 70 سے زیادہ ممتاز صحافیوں کا مشترکہ ٹیلی گرام جو 6 ستمبر کی شام 6 بجے ہوٹل ہلٹن سے ارسال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہلٹن ہوٹل کے پیچھے والی پہاڑی سے یاسر فات کے چھاپا ماروں کے مورچے سے سامنے کی پہاڑی پر ٹراکوں کا زبردست حملہ جاری ہے، جن کی آوازوں کی دمک سے ہوٹل ہلٹن کی کھڑکیاں لرز گئی ہیں، چند شیشے ٹوٹ چکے ہیں، 1-2 راکٹ چھت پر بھی گرے ہیں۔ کل بھی ایسے ہی راکٹ گرے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلحہ یاسر فات کے گینگ کو چین سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ان صاحب نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا چلو اب آگے بتاؤ کیا لکھنا ہے۔ یہ گویا اس خبر کا انٹرو تھا جو انہوں نے بیئر کے ایک مگ کے حلق سے اترتے ہی ہوٹل کی کسی کھڑکی کا پردہ سرکائے یہاں باہر جھانکنے کی تکلیف گوارا کیے بغیر تخلیق کر دیا تھا۔ اس وقت راکٹوں کے دھماکے کی کوئی آواز دور و نزدیک سننے میں نہیں آ رہی تھی، تاہم 2 گھنٹے قبل فائرنگ یہاں ضرور سنائی دی تھی۔ اب جو یہ خبر آگے بڑھنا شروع ہوئی تو اس کا اندازہ کچھ یوں تھا کہ لاؤنج کے کونے میں وسکی کا گلاس لیے اوندے پڑے ہوئے ایک جرمن صحافی جو صرف لنگوٹ پہنے ہوئے تھے، جس کا انگریزی ترجمہ ہلٹن کے مصنف نے ٹائپ کرنے کے بعد کچھ یوں سنایا، یہ فائرنگ شاہ حسین کی فوجوں پر شاہی محل کے سامنے فدائین کے ایک غیر متوقع خوفناک حملے کے نتیجے میں شروع ہوئی، جو آج دوپہر اس وقت ہوا جب شاہ حسین محل سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ٹائپ رائٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک برطانوی صحافی نے وسکی کے گلاس کا ہاتھ سے 2-3 بار بجاتے ہوئے کہا، یہ ایک عامیانہ قسم کا انٹرویو ہے، اسے یوں ہونا چاہیے کہ شاہ حسین کے محافظ دستے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور جب شاہ اپنی بختر بند گاڑی میں محل سے نکلا تو اس پر اچانک حملہ ہوا۔ شاہ کے محافظوں نے اسے فدائین کا حملہ قرار دیا تاکہ ان پر کوتاہی کا الزام نہ لگے اور شاہ نے سیز فائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر جگہ حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ لڑائی ایک بار پھر ہوئی۔ یہ طرز تحریر زیادہ پسند کیا گیا۔ ایک داڑھی والے صحافی نے جو غالباً جرمن نظر آتا تھا اپنی بوتل کو منہ سے نکالتے ہوئے کہا، اس خنزیر نے بہتر تصور پیش کیا ہے۔ ٹائپ رائٹر والے بلٹن ایڈیٹر نے اپنے پہلے جملے کی اصلاح کی اور ٹائپ کرنے کے بعد ایک نیا جملہ سنایا۔ پیچھے سے آواز آئی، تو یہ تو ساری کہانی آج شاہ کے خلاف لکھی جائے گی۔ بلٹن ایڈیٹر نے کہا، صبر کرو جانی، ابھی فدائین کی طرف بھی آتے ہیں۔ تب فرانسیسی ٹیلی ویژن کی ایک خاتون پروڈیوسر نے کہا، اس طرح کا پیمند اچھا نہیں لگے گا۔ اوندے منہ پڑے ہوئے انڈرویئر والے جرمن صحافی نے جو سب سے زیادہ ذہین نظر آتا تھا لقمہ دیا، دریں آج یہ اطلاع ملی ہے کہ کل صبح جس خوفناک دھماکے سے آج سارا شہر لرز اٹھا وہ جبل حسین کے علاقے میں ایک بستی کے چھاپا ماروں کی زبردست گولہ باری تھی جس سے بڑی تباہی پھیلی۔ ایک گولہ اسکول کی عمارت پر گرا جس سے 15 بچے ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ سنسکرت دان جرمن خاتون صحافی نے کہا، یہ بچے صبح طلوع آفتاب سے پہلے وہاں کیا کر رہے تھے؟
اس پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے ثابت کر دیا کہ کم از کم مغربی عورتوں کی عقل گدی میں نہیں ہوتی، اور وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولی تمہاری اور تمام مردوں کی عقل جو ہے وہ گدی میں ہی ہوتی ہے، یہ علم البدان کی ایک حقیقت ہے۔ تب بلٹن ایڈیٹر نے یوں ٹائپ کیا اور سنایا، دریں اثنا آج اطلاع ملی ہے کہ دوپہر جبل حسین کے علاقے میں جو فلسطینی مہاجروں کا کیمپ تھا اس پر اچانک زبردست گولہ باری ہوئی، جس سے ایک اسکول کی عمارت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اسکول میں موجود 15 بچے ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بستی میں زبردست آگ لگ گئی جس پر فائر بریگیڈ نے کل شام تک بڑی مشکل سے قابو پایا۔ فائر بریگیڈ کے ایک افسر نے جو ہلٹن کے سامنے فائر بریگیڈ اسٹیشن سے ہلٹن میں کام کرنے والے اپنے ایک رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا، صحافیوں کو بتایا کہ یہ حملہ چھاپوں ماروں نے اپنے جنگی اسلحہ سے لیس جبل اخضر کے فوجی کیمپ سے کیا تھا۔ وہ جبل حسین پر واقع مہاجر کیمپ پر جا پڑے۔ دریں اثنا چھاپا ماروں نے آج اپنی گشتی فوجی گاڑیوں کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ یہ حملہ شاہ حسین کی ذاتی بدو فوج کے ذریعے شاہ کے دست راست جنرل شریف نے کرایا ہے، اور اس بھیڑیے سے فلسطینی مہاجر بچوں کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ ممتاز صحافیوں کی اکثریت نے بہت خوب یہی زاویہ ہونا چاہیے جیسے دانشور رانا جنوں سے اس تصنیف کی داد دی۔ اس کے بعد ایک امریکی نے بھیڑیے جنرل شریف کی شان میں چند سطروں کا اضافہ کرایا اور کہا وثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ شاہ حسین جنرل شریف کی پوری شہرت کی وجہ سے ان کو بدو فوجوں سے اٹھا کر سول عہدہ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک گھنٹے کے اندر ایک بہت سنسنی خیز، معلومات افزا اور کسی جھول سے مبرہ خوبصورت نیوز بلیٹن تیار ہو گیا۔ جب بلیٹن ایڈیٹر نے اس کی آخری ریڈنگ کی تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ ان میں سے بیشتر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے جس پر کوئی خوش الحان مغی خاتون کوئی نغمہ سنا رہی تھی۔ 2-3 میزوں پر تاش اور شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی، اور سنسکرت دان جرمنی صحافی خاتون اپنے انگریزی نہ جاننے والے جرمن ساتھیوں اور فرانسیسی ٹیلی ویژن پروڈیوسروں کے لیے پاکستان میں بھٹو اور بادشاہی کی سیاست کے متعلق میرا انٹرویو شروع کر چکی تھی۔ رات 11 بجے ہم نے بی بی سی اور پھر کچھ دیر بعد کسی اور مغربی ریڈیو سے دنیا کے ان ممتاز 70 گو صحافیوں کے تیار کردہ جھوٹ کے اس پلندہ کو نیوز بلیٹن کی صورت میں سنا، جس میں بہت سی معلومات اور تبصروں کا اضافہ وہاں بیٹھے ہوئے بی بی سی کے ماہرین نے خود کر لیا تھا۔ دلچسپ اضافہ یہ تھا کہ جبل حسین پر حملے کی وجہ سفارتی ذرائع سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ فدائین کو یہ اطلاع ملی تھی کہ چند جرگمالی مسافروں کو چھڑانے کے لیے آنے والے ریڈ کراس مشن کو شاہی فوج نے اس اسکول میں پہنچا دیا ہے، اور ان کی اطلاع کے مطابق یہ یہودی جرگمالی ان فدائین کے نرگے سے نکل گئے ہیں اور جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ تاثر ملا تھا کہ ان کو یہاں ریڈ کراس مشن کے سپرد کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے، اسی انہوں نے یہاں پر گولہ باری کر دی جس سے خود فلسطینی مہاجر بچے ہلاک ہو گئے۔ اب اس ایک روز کی ماہرانہ صحافت کی تصنیف نے فلسطینی فدائین کے جرائم کے کھاتے میں 4 چیزیں ڈال دیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے ایک ہی بستی پر حملہ کیا، دوسرے یہ کہ فلسطینی مہاجرین کے کیمپ پر حملہ کیا، تیسرے یہ کہ بچوں پر حملہ کیا، اور چوتھے یہ کہ ریڈ کراس پر حملہ کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بی بی سی اور دنیا کے ان معتبر صحافیوں کی طرف سے دنیا کے ہر حصے میں پھیلائے ہوئے جھوٹ کو کسی حصے کو تو لوگ قبول کریں گے، یا کم از کم اس بات کو تو مانیں گے کہ فلسطینی فدائین کی حماقت سے خود ان کے اپنے بچے ہلاک ہو گئے۔ مجھے رات پر ہلٹن ہوٹل میں قیام کرنا پڑا، جس کے لیے ہوٹل کے عملے کو ہوٹل صلاح الدین کی معرفت میرے میزبانوں نے اطلاع کر دی تھی، اور میرے لیے ایک سنگل کمرے کا انتظام ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب فدائین کے محافظ آ کر مجھے ہلٹن ہوٹل سے واپس لے گئے اور میں نے انہیں رات کی اس عظیم خبری سٹوری کی تصنیف کی تفصیلات بتائی تو ان میں کچھ ہنس کر بے حال ہو گئے، اور کچھ جذباتی نوجوانوں نے ان مغربی صحافیوں کو کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ بزرگ خواتین و حضرات، آپ ضیاء الاسلام انصاری صاحب کے اس مشاہدے سے جو اتفاق سے انہیں عمان میں ہوا، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب میں خبریں کیسے بنتی ہیں، اور خاص طور پہ وہاں خبریں کیسے بنتی ہیں جب ایک جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، جب کنفلکٹ کی صورتحال ہوتی ہے، جب گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو مغربی صحافی جو ہے وہ خبریں کیسے بناتے ہیں۔ اب کچھ اس میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کیونکہ کمیونیکیشن میں بہتری آئی ہے، کچھ چیزیں بدلی ہوں گی، لیکن یہ ذہن نہیں بدلے۔ یہ ذہن آج بھی پاکستان کے خلاف سوچ رہے ہیں، یہ ذہن آج بھی اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں، یہ ذہن آج بھی مسلمانوں کے خلاف سوچ رہے ہیں، اور سب سے جو بری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا میں ان کی تصویر کو کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں، عالم اسلام میں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو اسلام کا سافٹ امیج پیش کریں، اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو مسلمانوں کی جو ایک ان میں اسلام جو ایک سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی کی کا جو میسج ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر کرے۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔